کرن ساتھ ہی رہیے گا، سمیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اہم ترین میڈیا بریفنگ دی جا سکتی ہے جس میں بڑے بڑے اعلانات متوقع ہیں، تو کیا ایسی کوئی خبر آ رہی ہے؟ کوئی میڈیا بریفنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیے ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، یہاں پر بہت سارے جو عالمی میڈیا کے نمائندے ہیں، اب میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے یہی خبر شیئر کی کہ ان کی آپس میں ایک ہلچل ہوئی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر آپس میں بھی بہت رابطے میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو امبیڈڈ جرنلسٹ آئے ہیں امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی اور ایرانین کے ساتھ بھی، there was some کوئی ایک انفارمیشن تھی کہ کوئی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے کچھ دیر کے بعد، اور اس کانفرنس کے دو تین پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو ایرانینز اپنی پریس کانفرنس اپنے میڈیا کے ساتھ کریں، امریکنز اپنی کریں، اور دوسرا سینیریو یہ ہو رہا تھا جو ابھی بھی ہے اس میں پاسبلٹیز میں ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی ایک شخصیت آ کر جو بھی نکات جن پر بھی اتفاق ہوا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ان کو آ کر اس کو ریڈ آؤٹ کریں، پریس ٹیک آؤٹ کریں، مگر یہ پریس ٹیک آؤٹ جو ہے وہ ڈائلاگ کی ہی وینیو پر ہوگا، مگر یہاں میڈیا سینٹر میں اس کو نشر کیا جائے گا، تو ہم مزید تفصیلات پھر اس کے بعد آپ کو دے سکتے ہیں، مگر سینیریو بالکل ہے، مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ تیاری ہے وہاں پر، اور کچھ ہی دیر میں فائنل ہمیں کنوے کر دیا جائے گا کہ کس نوعیت کی تیاری ہے اور کون اس کو پریس ٹیک آؤٹ کو ہینڈل کرے گا فرام دیز 3 کنٹریز انکلوڈنگ دا میڈیٹر پاکستان۔ بالکل درست بات ہے۔ کرن آپ بھی بتائیے گا، چونکہ آپ بھی کنونشن سینٹر میں موجود ہیں، آپ کو کیا اطلاعات مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہلچل یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں میں اور سمیرہ اس وقت بالکل ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس اچھا سارے معاملے کو وٹنس کر رہے ہیں، ہم اس ساری سچویشن کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہاں پر پاکستان کو اس بات کا بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جس طرح سے تمام چیزیں جس بہترین سیکورٹی کے عمل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، تو سارا انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں تقریباً 250 سے زیادہ یہاں پر جو صحافی جرنلسٹ آئے، اور اس کے باوجود بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ اسپیکولیشنز چل رہی ہیں، کسی کے پاس بھی کوئی کنفرم اطلاع، کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، تو پاکستان نے نہ صرف اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف خیال کیا ہے بلکہ یہ اتنا بھی خیال کیا گیا ہے، لحاظ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بات کہیں سے بھی لیک نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کا کوئی -1% بھی ان مذاکرات کے اوپر، اس پروسیس کے اوپر اس کا فرق پڑے۔ تو یہ جس طرح سے مسلسل ہم مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی، ان کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی یہ بڑا کریڈٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت ہائی اتھارٹیز اور پاکستان کے جو سمجھ لیجئے جو ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کیا بہترین حکمت عملی اپنائی ہے۔ جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے اس بات کا کہ رات کے 2:30 بجے میں یہاں پہ منظر دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں، اور جتنے بھی جو یہاں پر جرنلسٹ موجود ہیں، جو صحافی موجود ہیں، وہ صرف اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ خیر، وہ امن کی بات جس کو سننے کے لیے تمام دنیا کی نظریں امن کے مرکز یعنی اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، وہ کب اطلاع اور کب خبر ملتی ہے، اور ہوپ ایسی پیدا ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ بڑے کروشل لمحات ہیں، اور انہی کروشل لمحات میں سے کسی بھی وقت آپ ہی فواد بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ ہی ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ ہم کتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے قریب آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اچھی خبر اپنے ناظرین کو دے رہے ہوں گے۔ بس اس کے لیے امید کیجئے، دعا کیجئے، اور ڈیفینیٹلی جیسے ہم صبح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امید بھی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت پاکستان کو دے دی ہے، جو پاکستان کو دی ہے، وہ معاملات جس مقصد کے لیے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں تو یہاں سے کچھ گین کر کے جائیں۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو کسی اگر بالکل کنکلوژن کی طرف نہ لے کے جائیں، تب بھی کچھ نہ کچھ گین کر کے جائیں۔ جو امن 15 دن کا امن ہے وہ لانگ ٹرم امن کی طرف بات جائے، واپس اس کنڈیشن پہ، اس سچویشن پہ کسی بھی طور پہ نہ جانا پڑے جو آج سے 4-5 دن پہلے حالات تھے۔ تو امید اور دعا، اور اسی وجہ سے ہم بھولے ہوئے ہیں کہ غالباً 2-3 راتوں سے زیادہ
کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم تمام لوگ، آپ سمیت، مجھ سمیت، سمیرا سمیت، ہم لوگ شاید سوئے نہیں ہیں، اپنے گھروں کو گئے نہیں ہیں، جس طرح کی ٹرانسمیشنز ہماری چل رہی ہیں صرف اس ایک خبر کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت، پاکستان کی محنت، اور میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ یہ پاکستان کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی ہے، یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا اس لیے چلو جی پاکستان چلیں، چلو جی پاکستان میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ یہ عزت، یہ وقار، یہ مرتبہ، یہ رتبہ پاکستان نے ارن کیا ہے، اور پاکستان کی قیادت کی یہ انتھک محنت، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ ارنڈ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بالکل درست بات ہے کرن کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور دنیا اس وقت پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے امن کے لیے کیسا کردار ادا کیا ہے، اور ہمیشہ سے ہم تو امن کے دائی ہیں اور امن کا پرچار ہماری طرف سے ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایک موقع بھی ہے، اور عسکری قیادت کا اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے شاندار طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے کہ دنیا جہاں پر تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی اور جس طرح کے بیانات دونوں طرف سے آ رہے تھے تو بس سمجھ لیں کہ تباہی اور بربادی دنیا کا مقدر ہوتی، لیکن پاکستان کی جانب سے ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا گیا، بڑا مثبت رول پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کم از کم امن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ دونوں نے، سمیرا آپ نے اور کرن آپ نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ آنے والے 1 سے 2 گھنٹے میں ہمیں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تو اظہر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ کنونشن سینٹر اسلام آباد سے موجود ہیں، اظہر جاوید صاحب کی طرف بھی چلیں گے۔ اظہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، فرمائیے گا کہ کیا خبریں آپ کو بھی مل رہی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، کنونشن سینٹر سے؟ کیا کوئی اچھی خبر ہمیں 1 سے 2 گھنٹے میں سننے کو مل سکتی ہے؟ چونکہ اطلاعات ایسی ہی آ رہی ہیں کہ میڈیا بریفنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیا ماحول ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ 1 سے 2 گھنٹے میں ہمیں ایک بہت ہی پازیٹیو کوئی خبر سننے کو مل جائے گی اظہر صاحب؟ کوشش کریں گے ہم اظہر جاوید صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اظہر جاوید صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں کنونشن سینٹر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور کرن ناز صاحبہ بھی وہاں پر موجود ہیں، سمیرا خان صاحبہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور مسلسل ہمیں رات کے اس پہر وہاں سے آگاہ کر رہی ہیں، چونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کسی میڈیا بریفنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ میڈیا بریفنگ کے ذریعے ہی کچھ خبریں یہاں پر سننے کو مل سکتی ہیں کہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں، ابھی تک کی کیا اطلاعات ہیں، اور آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بریفنگ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ابھی حتمی نہیں ہے۔ کیا اس میں ہو سکتا ہے میڈیا ٹاکس میں کیا باتیں سامنے آ سکتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہاں پر صحافی موجود ہیں، اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور مسلسل ہمارے ساتھ کرن ناز صاحبہ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سمیرا خان صاحبہ موجود ہیں، اور مسلسل وہاں پر جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ ہم تک پہنچا رہی ہیں۔ تو سمیرا آپ کی طرف میں آؤں گا۔ سمیرا، ایک تو یہ ہم پاکستان کے کردار کے اوپر تو بات کر رہے ہیں کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اس سارے معاملات میں کہ جب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی تو پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا، کوششیں کی، اور پھر آج یہ ہمیں دن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، کانفلکٹ میں مصروف تھے، وہ اب کم از کم بات چیت کے لیے تیار ہیں، یعنی پاکستان نے ان کو یہی اپروچ کیا کہ جی ہتھیار نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے آپ اس معاملے کو حل کریں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر تو یہ چیز بڑے پازیٹیو طریقے سے، جس طرح آپ لوگ بھی، کرن بھی ذکر کر رہی ہیں اور آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جاتا ہے، تو یہ کتنا پازیٹیو ہوگا پاکستان کے لیے؟ میں یہی سوال لے کر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن اظہر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کو بھی ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ اظہر صاحب، ایک تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت کے لیے جو ہمیں دیا ہے۔ کنونشن سینٹر سے آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، چونکہ اس وقت تو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ کسی میڈیا بریفنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ آئندہ آنے والے 1 سے 2 گھنٹوں میں کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو مل جائے گی؟ دیکھیے، میں تو ہوپ فل اس لیے بھی ہوں کہ جو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ مذاکرات جاری ہیں،
ان میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے اور دونوں سائڈز بیٹھی ہوئی ہیں, ورک آؤٹ کر رہی ہیں, جو بھی معاملات ہیں ان کے اور تمام پوائنٹس پر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. یہ سب سے اچھی خبر ہے, یہ امید کی خبر ہے. اور میرا خیال ہے اس میں 1-2 گھنٹے اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں, میرے بھی ایک سورس سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً تمام معاملات کی طرف جو ڈیلیبریٹ کر لیا گیا ہے, کچھ چیزیں اب آخری رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ 1-2 گھنٹے ہوں یا 3-4 گھنٹے, ہمیں بڑا پیشنٹلی اس کا ویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جس لیول کے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں 1-2 دن میں بھی اس کا حل ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہوگی. آگے بھی چلا جائے, لیکن اس وقت جو دنیا تباہی سے دوچار تھی, چند دن پہلے تک جو معاملات اتنے خراب تھے, اس کو جس طرح پاکستان نے سہارا دیا, پاکستان نے دنیا کو امید دی, ہوپ دی. اس وقت پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, اسلام آباد کی طرف دیکھ لی ہے, امن کے لیے دعائیں کر رہی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو امیج میکنگ ہے, جو کہ پچھلے 76 سال میں نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں, اس وقت میں کنونشن سینٹر میں ہوں, تمام انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے, فاکس نیوز ہے, دوسرے BBC ہے, الجزیرہ ہے, باقی بھی آپ سکرینز بھی لگی ہوئی ہیں, اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں. جو تمام انٹرنیشنل میڈیا وہ اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہے, پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کی بات کر رہا ہے, امن کی امید کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ہوپفل رہنا چاہیے. ہم ہوپفل ہیں کہ, اور دنیا بھی اس وقت یہ امید کر رہی ہے کہ یہ اسلام آباد, یہ جو ہم سے چند میل کے فاصلے پر جہاں پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اچھی خبر لے کے آئے گا. اور جو اطلاعات اب تک مجھے بھی ملی ہیں, جو میرے سورسز بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک اچھی خبریں ہیں اور دونوں سائڈز ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے گھنٹہ ہو, 2 گھنٹہ ہو, 4 گھنٹہ ہو, 6 گھنٹہ ہو, لیکن اس طرح کے بڑے مذاکرات کے لیے یہ وقت بھی کم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ٹائم دینا چاہیے ان لوگوں کو جو آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں.